السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 47۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ شانی پتھر کی طرح جامد کھڑی رہی۔ پستول لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ پستول کے دستے پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے ہاتھ کی ایک ہڈی نمایاں ہو گئی تھی۔ اس دوران میں بجلی کی رو بحال ہو گئی۔ رو بحال ہونے سے الماری میں رکھا ہوا ڈیک خود بخود آن ہو گیا۔ غالباً رو منقطع ہونے سے پہلے وہ آن تھا۔ ایک بےہودہ پنجابی گانا کان پھاڑ دینے والے شور کے ساتھ کمرے میں گونجنے لگا۔ لڑکے نے ڈیک بند کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسی شور میں بلند آواز سے بولا، دیدے پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہے میری طرف؟ میں سچ کہتا ہوں، میں گولی مار دوں گا، میں سچ کہتا ہوں۔ وہ ہجانی انداز میں آگے بڑھا اور اس نے اپنا بریٹا پسٹل شانی کی کنپٹی سے لگا دیا۔ شانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ شاید اس کیفیت کو لڑکے نے شانی کی پسپائی سمجھا۔ وہ اس کی کنپٹی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، جلدی کر، شاباش، جلدی کر۔ اس کے ساتھ اس نے بائیں ہاتھ سے خود بھی شانی کا لباس کھینچنے کی کوشش کی۔ شانی گھومی اور اس کا تھپڑ اتنی زور سے لڑکی کی گال پر پڑا کہ وہ لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اگر ڈیک کا شور نہ ہوتا تو شاید اس طوفانی تھپڑ کی آواز نیچے تک جاتی، کم از کم کوکی نام کی کھیل تک تو ضرور جاتی، جو آج چھٹی منا رہی تھی اور ساتھ والے کمرے میں موجود تھی۔ تھپڑ کھا کر لڑکے کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کسی زخم کھائے جانور کی طرح شانی کی طرح جھپٹا اور پستول کی نال اس کی گردن میں گھسیڑ دی۔ شانی کو یوں لگا کہ پستول کی نال اس کے گوشت میں گھس کر ہڈی تک پہنچ جائے گی۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ وہ چنگھاڑا، تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں تیری جان نکال لوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ شانی بے باکی سے اس کی شعلہ فشاں آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ایک عجیب سا یقین اور نامعلوم سا اطمینان اس کے رگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہی کیفیت جس کا تعلق اس کے خداداد وجدان سے تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، چلا دو گولی، مار دو مجھے، میں سچ مچ مار دوں گا۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا، لہجے میں جنونی کیفیت تھی، مار تو سچ مچ۔ وہ ترکی بترکی بولی، میں کہتا ہوں اتار دے کپڑے، نہیں تو میں نے گھوڑا دبا دینا ہے۔ اس کی آواز میں بہت وحشت تھی۔ دبا دے گھوڑا۔ شانی کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار تھی۔ جیسی زندگی وہ جی رہی تھی، اس میں موت کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی تھی۔ چند سیکنڈ تک صورتحال میں جوں کی تو رہی۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں پیوست رہیں۔ یہ بے پناہ گھمبیر لمحے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ نشے میں تھا اور فرتے غضب سے سر تپا لرز رہا تھا۔ پھر اس نے شانی کو دھکیل کر پلنگ پر سے گرانا چاہا۔ دونوں ایک دوسرے سے الجھ کر کرسیوں پر گرے۔ لڑکی کا پستول والا ہاتھ دیوار سے ٹکرایا۔ پستول سے میگزین نکل کر دور جا گرا۔ شانی بالکل بفری ہوئی تھی۔ ایک جلالی کیفیت نے سر پار ڈھانپ لیا۔ اس نے کئی زناٹے کے تھپڑ لڑکی کے منہ پر رسید کیے۔ ساتھ ساتھ وہ چلا رہی تھی، بے غیرت، بدذات، کمینے۔ یہ سارا شور شرابہ ڈیک کی سماعت شکن آواز میں دب کر رہ گیا تھا۔ شانی کے طوفانی تھپڑ کھا کر تاؤ کا بیٹا جیسے ہکا بکا رہ گیا۔ یوں لگا جیسے اس کا نشہ حرر ہو رہا ہے اور اس کے اندر کی ساری سختیوں جبروت سناٹے میں آ رہی ہے۔ وہ ساکن نظروں سے شانی کی طرف دیکھتا رہا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ اس موقع پر کیا کرے، جنگلی جانور کی طرح شانی پر پیل پڑے یا یوں ہی بیٹھا رہے۔ شانی کا تیش اپنے عروج پر تھا۔ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر چلائی، گولی کیوں نہیں چلاتا کمینے؟ پکڑ پستول، چلا گولی، میں تیرے سامنے ہوں، چلا گولی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ وہ ہجانی انداز میں آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی ٹرالی کے نیچے پڑا ہوا میگزین اٹھایا اور اسے پھر سے چھوٹے مالک کی پسٹل کے ساتھ اٹیچ کیا۔ پسٹل بدستور چھوٹے مالک کے ہاتھ میں تھا۔ شانی نے پسٹل کی نال پکڑ کر اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھ دی۔ دوسرے ہاتھ سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، چلا گولی، اب سوچتا کیا ہے؟ میں تیار ہوں تیرے ہاتھوں مرنے کے لیے۔ وہ پتھر کی مانی ساکت تھا۔ اس کا رنگ لمحوں میں زرد ہو گیا تھا۔ شانی کے ہی جان نے اسے مسمرائز کر دیا تھا۔ وہ غیر محسوس طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ شانی نے پھر ایک جھٹکے سے پسٹل کی نالی اپنے سینے میں دھسائی۔ اس کی شہادت کی انگلی کو اپنے ہاتھ سے موڑ کر ٹریگر پر رکھا اور چیخ کر بولی، تو بڑا شیرجوان بنتا ہے، اب اتنا سا گھوڑا بھی نہیں دبا سکتا کمینے۔ میں نے نہیں کپڑے اتارنے تیرے سامنے، قتل کر دے مجھے، قتل کر دے۔ شانی نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا، بال بکھر گئے۔ سیاہ پسٹل اس کے ہاتھ میں کسی بیکار کھلونے کی طرح دبا ہوا تھا۔ اسے بری طرح پیٹنے کے بعد شانی نے فرش پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ ڈیک پر فیمیل سنگر کی آواز زور شور سے گونج رہی تھی، آ سینے نال لگ جا، ٹھا کر کے۔ کئی منٹ تک رونے کے بعد شانی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس نے دیکھا تاؤ کا بیٹا جو کا تو فرش پر بیٹھا ہے۔ وہ ایک طرف کو جھکا ہوا تھا اور اس کا سارا وزن اپنے دائیں ہاتھ پر تھا۔ اس دباؤ کے سبب اس کا دایاں کندھا اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔
پسٹل اس کے سامنے پڑا تھا، اس کا نچلا ہونٹ خونالود تھا، گریبان پھٹنے سے سینہ اور پیٹ اڑیا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، بے حد گھمبیر لیکن خاموش آنسو۔ جب اس نے محسوس کیا کہ شانی اس کی جانب دیکھ رہی ہے تو اس کے رونے میں شدت آ گئی، آنسو گرنے کی رفتار تیز ہو گئی اور سینے سے گاہے بگاہے ایک ہچکی بلند ہونے لگی۔ یہ ایک بالکل مختلف صورتحال تھی۔ اس صورتحال نے بتدریج شانی کے دل پر اثر کرنا شروع کیا۔ وہ 1-2 منٹ تک ساکن نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور طوفان مچاتے ہوئے ڈیک کو آف کر دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کے قریب آئی، کئی سیکنڈ تک سوچتی رہی، تب اس نے بیٹھ کر اشکبار لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک نہایت اصیلے جھٹکے کے ساتھ شانی کا ہاتھ پیچھے ہٹایا، اپنی جگہ سے اٹھا اور پلنگ پر اوندا گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس مرتبہ شانی نے اسے رونے دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے سینے کا زہریلا غبار اس کی آنکھوں کے راستے نکل رہا ہے۔ وہ کم و بیش 10 منٹ تک اسی طرح روتا اور ہچکیاں لیتا رہا، تب بتدریج اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ شانی نے اس کا بریٹا پسٹل دراز میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب جا بیٹھی۔ اس مرتبہ اس نے شانی کا ہاتھ اپنے کندھے سے نہیں جھٹکا۔ شانی دھیرے دھیرے اس کا کندھا سہلانے لگی، پھر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اسی طرح اوندا لیٹا رہا اور آنسو اس کی آنکھوں سے رستے رہے۔ اس کے رخسار پر شانی کی انگلیوں کے گہرے نشان تھے۔ اس کا سر شانی کے زانوں سے چھو رہا تھا۔ ان لمحوں میں وہ شانی کو ایک بچے کی طرح لگا، ایک نادان بچہ جو کسی غلطی کے سبب بے طرح رسوا اور پشیمان ہوا تھا۔ شانی اس کے سرخ رخسار کو نرمی سے سہلانے لگی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد شانی اور توحید شام کا بیٹا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رات اپنے نصف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جنریٹر ایک بار پھر چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی فراہم کی ہوئی توانائی سے بلب کی روشنی کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس روشنی میں شانی نے تاؤ کے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اس چہرے پر جب جنس کا بھوت سوار تھا تو یہ بدصورت اور کری نظر آتا تھا، لیکن اب یہ دھلا دھلایا اور اس کے کرخت نقوش میں ایک طرح کی حلاوت داخل ہو گئی تھی۔ بظاہر معمولی تبدیلی تھی، لیکن شانی کو نظر آ رہی تھی۔ شانی کے ساتھ کشمکش میں تاؤ کے بیٹے کا گریبان پھٹ گیا اور سینہ اوریا ہو گیا۔ اب اس نے پھٹے ہوئے کرتے کی جگہ دوسرا کرتا پہن لیا تھا۔ کرتے کی یہ تبدیلی شانی کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ شانی نے اس کے سینے پر 1-2 جگہ ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ دیہات کے میلے ٹھیلوں میں لوگ انمٹ سیاہی سے ایسے نام اور پھول بوٹے اپنی جلد پر نقش کرواتے ہیں۔ جو نام شانی نے لکھا ہوا دیکھا تھا وہ کوکی تھا۔ کوکی اس رنگین تتلی کا نام تھا جو اس 4 دیواری میں ہمہ وقت تاؤ کے بیٹے کے ساتھ نظر آتی تھی۔ وہ بظاہر ایک عام سی بازاری لڑکی تھی۔ شانی نے اب تک اس 4 دیواری میں جو کچھ دیکھا تھا، اس سے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ لڑکی یہاں بس عارضی دل لگی کا سامان ہے، مگر اب سینے پر کندھا اس کا نام دے کر شانی کو اپنی رائے ناقص محسوس ہونے لگی۔ بڑی حکمت نرمی اور بڑے اصرار کے ساتھ شانی نے تاؤ کے بیٹے کو گفتگو پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں ابھی تک خفگی و طیش موجود تھا۔ بہرحال یہ غنیمت تھا کہ وہ شانی کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے شانی کو جو کچھ بتایا، اس سے شانی کو توحید شام کی بیوی بچوں اور اس 4 دیواری کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی۔ یہ جگہ ناگپور سے قریباً 30 میل دور تھی۔ قریب ترین پختہ سڑک بھی یہاں سے کم و بیش 25 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ خالص دیہاتی علاقہ تھا۔ اس گاؤں کا نام میانہ معلوم ہوا۔ توحید شام نے اپنے چچیرے میرے بھائیوں کی طرح بس ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ اس نے اعلانیہ طور پر 4 شادیاں کی تھی۔ 2 بیویاں تو ناگپور میں تھی، ایک ڈسکا میں اور ایک یہاں اس گاؤں میانہ میں۔ یہ سب سے چھوٹی بیوی تھی۔ اسے مرے ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے۔ اس بیوی سے تاؤ کا صرف ایک بچہ تھا اور یہ وہی چھوٹا مالک تھا جسے مالک کا اصل نام میراج دین تھا۔ تاؤ اسے پیار سے راجو کہتا تھا۔ راجو کی ماں تاؤ کی لاڈلی بیوی تھی، اس طرح راجو بھی لاڈلا تھا۔ یہ لوگ خاندان کے دوسرے افراد سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے۔ راجو کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ اس حویلی کے رہنے والے فاخر کی شادی یا بھابو کی تدوین جیسے واقعات میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، راجو کو یہاں کے کچھ دوسرے مکینوں کی طرح اتنا پتہ ضرور تھا کہ شانی اس کے چچا زاد فاخر کی بیوی تھی اور اس کی پہچان یہاں دشمن کی بیٹی کے طور پر ہے۔ شانی نے چھوٹے مالک یعنی راجو سے کہا، تم کہتے ہو کہ تمہارا ابا تم سے پیار کرتا ہے۔ اگر وہ سچ مچ پیار کرتا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہاری حرکتوں سے روکتا کیوں نہیں؟ کون سی حرکتیں؟ شانی جرأت سے بولی، یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو، رات دن نشے کے سگریٹ پھونکتے ہو، شراب پیتے ہو، نوکرانیوں کے ساتھ ہر حرکت کرتے ہو، ایک لڑکی تم نے کمرے میں رکھی ہوئی ہے، کیا تمہارے ابے کو ان باتوں کا پتہ نہیں؟ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ شانی کی بات پر بھڑک اٹھے گا، لیکن پھر اس نے اپنی تلخی پر قابو پایا۔ اس نے گہری سانس لی اور قدرے بے پرواہی سے بولا، ابا مجھ کو کیوں روکے گا؟ ابے نے ہی تو سب کچھ کر رکھا ہے۔ کیا مطلب یہ لڑکیاں تمہارے آلد والے ابے نے جمع کی ہوئی ہے؟ ہاں، اسی نے کی ہوئی ہیں۔ اس کے لہجے میں غصے کی لہر سے محسوس ہوئی۔ کیوں؟ بس ہے کوئی بات؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ شانی نے بڑے خلوص اور دردمندی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے
پکے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور کہا، میرا ابا میرا دھیان کسی کی طرف سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوکی میرے دماغ سے نکل جائے، بالکل ہی نکل جائے۔ شانی نے حیرت سے کہا، لیکن کوکی تو تمہارے ساتھ رہ رہی ہے۔ نہیں، یہ وہ کوکی نہیں ہے، اس نے بڑے درد سے کہا۔ اس کا تو بس نام کوکی ہے۔ کیا مطلب کوکی نام کی 2 لڑکیاں ہیں؟ نہیں، کوکی ایک ہی ہے، یہ جو میرے ساتھ رہتی ہے، اس کا تو نام میں نے کوکی رکھا ہے۔ شانی پہلے تو الجھن، لیکن پھر جلدی بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ تب وہ شام کا یہ نشئی بیٹا کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ لڑکی اس سے دور ہو گئی تھی۔ اب اس کا غم غلط کرنے کے لیے اس نے بگڑے تگڑے چودھریوں جیسا انداز اختیار کیا تھا۔ وہ خود کو چرس اور شراب کے نشے میں غرق کر رہا تھا۔ اس کے ابے نے بھی اس حوالے سے اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق پتر سے پورا تعاون کیا تھا۔ اس نے اپنے نوعمر بیٹے کے ارد گرد جوان نوکرانیوں کی بھیڑ لگا دی تھی۔ غالباً اس کا خیال تھا کہ تند مزاج بیٹا ان رنگ رلیوں میں کھو کر اپنے ناقابل بیان ضد بھول جائے گا۔ وہ لگتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔ نوعمر بیٹا اپنا رونا دھونا چھوڑ کر ارد گرد کے خوبصورت کھلونوں سے کھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جس لڑکی کی زلفوں کا اسیر تھا اس کا نام کوکی تھا۔ اپنا دل بہلانے کے لیے اس نے اپنی رکھیل کا نام بھی کوکی رکھ لیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شانی نے اس کے سینے پر کوکی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ یہ اس گمشدہ محبت کی نشانی تھی۔ وہ اپنی رکھیل کو پتلون شرٹ پہناتا تھا کیونکہ کوکی اس نے زیادہ تر اسی لباس میں دیکھا تھا۔ اس کے کمرے میں جو فلمی پوسٹر آویزہ تھے ان میں بھی یہی پہناوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ چھوٹے مالک کا ایک بالکل مختلف روپ سامنے آیا تھا۔ شانی کو یوں لگا جیسے بگڑا ہوا چودھری زادہ گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی ہے۔ اس کے اپنے کا کردار بھی قابل مذمت تھا۔ ایک غلط کار بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک بے راہرو باپ نے گمراہ کن رستہ اختیار کیا تھا۔ شانی نے پوچھا، وہ جس لڑکی سے پیار کرتے ہو اب کہاں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کچھ پتہ نہیں۔ ابے نے اور بھاگ قادر نے اسے پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ہے۔ تم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ شانی نے پوچھا۔ ہاں کی تھی، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ یوں لگا جیسے لڑکی کا ذکر اب اسے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ ایک تلخ حقیقت کو بھول کر اپنی بدمستی میں گم رہنا چاہتا تھا۔ لڑکی اسی پنڈ کی تھی؟ شانی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کہاں کی تھی؟ پاک پتن کی، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ شانی کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ چونک کر راجو کا لال بھبو کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پاک پتن کا ذکر تو شانی نے کوتا کر ڈولے سے سنا تھا۔ اس نے غور کیا اور پھر ایک دم کئی کڑیاں اسے آپس میں ملتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تاؤ کہ اس بیٹے کا نام راجو تھا اور اس لڑکے کا نام بھی راجو تھا جس سے پاک پتن کی کوکب پیار کرتی تھی، اور ڈولا جسے ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا۔ پھر ایک اور بات شانی کی سمجھ میں آئی، کوکی شاید کوکب کا ہی گھریلو نام تھا۔ یقیناً یہی بات تھی۔ شانی کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک کہانی کے خد و خال اس کے سامنے واضح ہو گئے۔ کوتا قد ڈولا کوکب نامی لڑکی سے پیار کرنے والے لڑکے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ پہنچا تھا، اور وہ ٹھیک جگہ پہنچا تھا۔ یہ وہ 4 دیواری تھی جہاں راجو نام کا مطلوب چودھری زادہ موجود تھا۔ اس طرح میری طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ راجو قدرے غصے سے بولا۔ کچھ نہیں، بس ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ کیا بات؟ تم بڑے تھوڑے دل کے ہو، بلکہ میں کہوں گی کہ بزدل ہو۔ دیکھو، میں نے اب تک تمہارا لحاظ کیا ہے، بڑا لحاظ کیا ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک بار پھر نمی تیرنے لگی۔ بہادر وہ نہیں ہوتا جو بے لحاظ ہو، بہادر تو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ اس حساب سے تم نے بہادری ہی دکھائی ہے۔ میں جو تمہیں بزدل کہہ رہی ہوں تو اس کی وجہ ایک اور ہے۔ وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ شانی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کسی سے پیار کرنا اور پھر ہمت ہار دینا بھی تو بزدلی ہے۔ تم نے ہمت ہار دی ہے، اس لڑکی کو بھول بھال کر اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے۔ وہی کچھ کرنے لگے جو تمہارا ابا چاہتا ہے۔ اپنے ابے کے سامنے اور زمانے کے سامنے ہار مان لی ہے تم نے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ہاں، غلط کہہ رہی ہوں، وہ کھوکھلی آواز میں بولا۔ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اسے۔ پتہ نہیں اس کے ماں پیو سے لے کر کہاں چلے گئے ہیں، یا پھر شاید پاک پتن میں ہی کہیں چھپ گئے ہیں۔ میں اپنے یار بیجا گجر کے ساتھ ان کے پیچھے کراچی تک گیا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ شانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو راجو، اگر مجھے کچھ بتانے لگے وہ تو ساری بات بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے غصیلی نظروں سے شانی کو گھورا، جیسے بازبان خاموشی کہہ رہا ہو، تم میرے پیو کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ایک بے بس عورت ہو، تم میری کیا مدد کرو گی؟ شانی نے اصرار سے کہا، تم کیا کہنے لگے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے اور ذرا جھجکتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ حرامزادی مجھ سے پیار شیار کرتی ہی نہیں تھی،
بس دل لگی کر رہی تھی مجھ سے۔ اگر اس کے دل میں کچھ ہوتا تو وہ اس طرح لک چھپ کر بیٹھی رہتی؟ اسے تو میرے تھان ٹھکانے کا بھی تھوڑا بہت پتا تھا۔ وہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتی، کوئی سنا پیغام مجھ تک پہنچا دیتی۔ اس نے آنکھ سے بہنے والے آنسو کو الٹے ہاتھ سے پوچھنے کی کوشش کی۔ کیا پتا اس نے کوشش کی ہو، لڑکی پھر لڑکی ہوتی ہے، اسے سوترا کے بندنوں سے باندھ رکھا ہوتا ہے، وہ ایک حد تک جا سکتی ہے۔ اور پھر بیچاری کی عمر ہی کتنی ہوگی؟ ابھی تو تمہاری عمر بھی 15-16 سال سے زیادہ نہیں لگتی، وہ تم سے کچھ چھوٹی ہوگی۔ میں 17ویں سال میں چل چکا ہوں، وہ مجھ سے بس تھوڑی ہی چھوٹی تھی۔ بہرحال تم دونوں چھوٹی عمر میں ایک بڑے چکر میں پھنس گئے ہو۔ یہ عمر تو اسکول جانے اور ہنسنے کھیلنے کی ہوتی ہے۔ سچ پوچھو تو میں حیران ہو رہی ہوں تمہاری عمر دیکھ کر اور تمہارے کام دیکھ کر۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس ناراض نظروں سے فرش کو گھومتا رہا۔ شانی نے اس سے پوچھا کہ کوکی نام کی اس لڑکی سے اس کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی۔ کچھ دیر تک ہچکچانے اور تذبذب میں رہنے کے بعد راجو نے جو کچھ بتایا، اس سے صورتحال پوری طرح واضح ہو گئی۔ اب شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ راجو ہی وہ چودھری زادہ تھا جس کی تلاش میں ڈولا جگہ جگہ بھٹکتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ راجو نے اپنے اور کوکی کے یعنی کوکب کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ مختصر الفاظ میں یوں تھا۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات تھی۔ پاک پتن کے میلے میں طاؤ شام کے کچھ گھر والے پاک پتن پہنچے۔ عقیدت مندوں کے ہجوم میلے کی تاریخوں سے پہلے ہی شہر میں ڈیرہ جمانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رہائش کے لیے مکانات کرائے پر اٹھائے جاتے ہیں۔ طاؤ شام کے گھر والے قریباً 3 ہفتے پہلے پاک پتن پہنچ گئے تھے۔ راجو بھی ان میں شامل تھا۔ جس گھر میں راجو اور اس کے عزیزوں نے رہائش رکھی، اس کے ساتھ والے مکان میں کریانہ فروش سیف اللہ کی رہائش تھی۔ سیف اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں جن میں چھوٹی کوکب تھی۔ کوکب اور اس کی بڑی بہن دونوں کالج اور اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ دونوں اپنے اپنے آپ کو خوب سنوار کر رکھتی تھی۔ چھوٹی کوکب نے شہری لڑکیوں کی طرح باقاعدہ بال ترشوا رکھے تھے اور نئی تراش کے کپڑے پہنتی تھی۔ اسے کپڑوں کی ڈیزائننگ کا شوق تھا اور وہ شام کے وقت ایک ڈیزائننگ سکھانے والے اسکول میں بھی جاتی تھی۔ پاک پتن میں قیام کے دوران ہی راجو اور کوکب کی نگاہیں لڑ گئی۔ یہ تعلق 2-3 ہفتوں کے اندر ہی طوفانی محبت میں بدل گیا اور میانہ گاؤں کا یہ نومر چودھری شہری کوکب پر مر بیٹھا۔ عرس ختم ہونے کے 10-12 روز پہلے ہی راجو پھر پاک پتن آ دھمکا اور کوکب کے ارد گرد منڈانے لگا۔ کوکب بھی بری طرح اس کے چکر میں پھنس چکی تھی۔ غریب کریانہ فروش سیف اللہ نے چودھری زادہ راجو کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس سے کہا کہ وہ ایک عزت دار بندہ ہے، یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کوکب کی عمر ابھی تھوڑی ہے، لیکن اگر وہ واقعی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر اپنے ماں باپ کو پاک پتن بھیجے تاکہ اس معاملے میں کوئی مناسب شکل دی جا سکے۔ راجو نے واپس میانہ آ کر اپنے چچا زاد قادرے اور باپ شام کو سب کچھ بتایا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ پاک پتن جا کر کوکب کے بڑوں سے بات کرے۔ چودھری شام کے لیے سب کچھ قطعی طور پر ناقابل قبول تھا۔ وہ بیٹے کو ہم پلہ لوگوں میں بیاہ کر لمبی چوڑی جائیداد حاصل کرنے کا پروگرام رکھتا تھا۔ اس نے معاملے کی سنگینی دیکھی، وہی کچھ کیا جو اس موقع پر سرمایہ دار، ذمہ دار اور وڈیرے کرتے ہیں۔ اس نے پاک پتن پہنچ کر کریانہ فروش سیف اللہ کو بری طرح ڈرایا دھمکایا اور بیٹی سمیت روپوش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ بعد ازاں طاؤ شام نے جو کچھ کیا وہ شانی کے سامنے تھا اور راجو بھی اس سے مکمل طور پر بے خبر نہیں تھا۔ طاؤ شام نے نومر بیٹے کو اس کے لگن سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے مزاج کے مطابق قدم اٹھایا۔ نشہ تو وہ پہلے ہی کرتا تھا، اب طاؤ اس کے لیے جنس کو بھی ارزا اور عام کر دیا۔ اس کے ارد جوان لڑکیوں کی بھیڑ لگا دی۔ غالباً اس کا خیال تھا کہ عورتوں کے درمیان چند مہینے گزار کر راجو کی نئی جوانی کا ابال ٹھنڈا ہو جائے گا اور کوکی کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے گا۔ اگر دیکھا جاتا تو طاؤ شام اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ قطع نظر اس کے باپ کی یہ کامیابی بیٹے کو مکمل بربادی کی طرف لے جا رہی تھی۔ شانی نے بڑی توجہ اور ہمدردی سے راجو کی باتیں سنی اور اس کے کرب کو محسوس کیا جو یہ بگڑا ہوا چودھری زادہ ابھی اپنے سینے کی گہرائی میں محسوس کرتا تھا۔ شانی نے نرمی سے اپنا ہاتھ راجو کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں تو پھر کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ ذرا حیرانی سے بولا، اگر میں کہوں کہ میں کوکب کے سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں تو کیا تم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو گے؟ تم کوکب کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طور پر تمہاری مدد کر سکتی ہوں، مگر جب تمہاری طرف دیکھتی ہوں تو دل بجھ جاتا ہے۔ اگر وہ لڑکی واقعی تم سے محبت کرتی ہے تو پھر تمہیں اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل بھی ضرور بجھ جائے گا۔ سچی بات یہ ہے راجو کہ تم نے اپنے آپ کو بہت ہی نیچے گرا لیا ہے۔ وہ بدستور الجھی ہوئی نظروں سے شانی کا چہرہ تک رہا تھا۔ تم تو ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے تم نے اسے کہیں دیکھا ہے، وہ بولا۔ اس سے پہلے کہ شانی جواب میں کچھ کہتی، نیچے سین کی طرف سے رونے کی باریک لیکن تیز آواز سنائی دی۔
لوہے کی طرح بلند ہوتی ڈوبتی یہ آواز یہ صفیہ کی ماں کی تھی، جو بند سے بیٹی کو یاد رات کے سناٹے میں آہو بکا کر رہی تھی۔ درد کچھ ایسا تھا، اس کے رونے سے دل پگھلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ عورت کی آواز سنی تو راجو کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ شانی نے تعصب بھرے لہجے میں کہا، میں نے غلط نہیں کہا راجو، تم نے خود کو بہت نیچے گرا لیا ہے، اتنا نیچے کہ سوچ کے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ لڑکی تمہاری وجہ سے مری ہے، اور اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کیا کیا تمہارے ہاتھوں ہو چکا ہے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر غصے سے تمتمانے لگا، لیکن اس بار وہ بولا کچھ نہیں، بس ایک جھٹکے سے اٹھا، سگریٹوں کی ڈبی اپنی جیب میں ڈالی، پستول اپنے چمکیلے کرتے کے نیچے لگایا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلے روز کئی چوبتی ہوئی نظروں نے شانی کو دیکھا، ان میں دیگر نوکرانیوں کے علاوہ چیدوں کی طنزیں مسکراہٹ والی نگاہ بھی شامل تھی۔ وہ شانی کی تمام حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جیسے ان حرکات و سکنات سے کل رات کی ساری رودات جان لینا چاہتی ہو۔ بلقیس اور فرزانہ کی دبی دبی سرگوشیاں بھی شانی نے سنی۔ وہ حمیدہ کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کام میں لگی رہی۔ شام سے ذرا پہلے وہ تھک کر چور ہو چکی تھی، لیکن آج اسے ایک اضافی کام بھی کرنا پڑا۔ دودھ دھونے والا ملازم اللہ رکھا کہیں گیا ہوا تھا۔ چیدوں نے 2 بھینسوں کو دھونے کی ذمہ داری شانی پر ڈال دی۔ وہ اپنی حویلی میں کبھی کبھی شوقیہ دودھ دھویا کرتی تھی، مگر آج تو یہ سب کچھ قید مشقت کا حصہ لگتا تھا۔ شانی گھٹنوں میں پیتل کی بالٹی دبائے دودھ کی دھاروں کا رخ درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب توحید شام قادرے اور ایک دوسرے شخص کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ چھوٹا مالک یعنی راجو بھی ان کے ساتھ تھا۔ شانی کو دودھ دھوتے دیکھ کر تو بھڑک اٹھا، گرج کر چھیدوں سے کہنے لگا، چھیدو کم بختے، اس حرامزادی کو کس کام پر لگایا ہے تو نے؟ دودھ سڑ جائے گا جانوروں کا۔ میں نے تجھے کہا تھا اس منحوس کے لیے نیچ کام ڈھونڈے، گوبر اور گھوڑی کی لد ٹوکرے میں ڈلوا کر اس کے سر پر رکھ۔ قادرے کے دانت نکلا، راجو بھی ہولے سے مسکرایا، لیکن تیسرے شخص کا چہرہ تقریباً سپاٹ ہی رہا۔ یہ بابر تھا۔ یہ دوسری باری تھی کہ اس 4 دیواری میں شانی نے بابر کی شکل دیکھی تھی۔ بہرحال یہ احساس ہی اکثر ہوتا رہتا تھا کہ بابر اور قادرہ وغیرہ اس کے آس پاس ہی کہیں موجود ہیں۔ تاؤ کی کنپٹی کا زخم دوپہر سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا، غالباً وہ ہلکے نشے میں تھا۔ اس نے شانی کو بالوں سے پکڑ کر بھینس کے پہلو سے اٹھایا اور برآمدے کی طرف دھکیل دیا۔ بالٹی گر گئی اور دودھ گوبر پر بکھر گیا۔ تاؤ نے اپنا دیسی جوتا اتارا اور شانی کے کندھوں اور پشت پر بے دریغ ضربے رسید کی۔ وہ لڑکھڑا کر گر گئی اور اپنا چہرہ بازو میں چھپا لیا۔ تو وہ شام کی پھکاریں اس کے کانوں میں گونجی، حرام زادی، تو نے حویلی کو ساڑا تھا، تیرے ایک ایک انگ کو علیحدہ آگ لگاؤں گا، تو دیکھتی رہ کیا کرتا ہوں میں تیرے ساتھ۔ پھر تاؤ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کمال بے باکی سے بولا، اوے راجو، یہ بن بیاہی زنانی ہے، میری بات سمجھ رہا ہے نا تو؟ راجو نے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی آکڑ شاکڑ تو نہیں دکھائی تجھے؟ راجو نے نفی میں سر ہلایا۔ تاؤ شانی کو سنانے کے لیے بلند آواز میں بولا، اگر آکڑ دکھائے تو بتانا مجھے، اسے باغ والے ڈیرے پر بھیج دوں گا، 15-20 ڈشکروں کی روٹی شوٹی پکائے گی تو مت ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ تاؤ نے روٹی شوٹی معنی خیز لہجے میں کہا تھا۔ 3-4 منٹ تک شانی کو سب کے سامنے ذلیل کرنے کے بعد تاؤ شام بیٹے کے ساتھ اوپر چوبارے کی طرف چلا گیا۔ قادرہ اور بابر بھی اس کے ساتھ تھے۔ چوبارے پر 3-4 فٹ اونچی کچی منڈیر تھی۔ اس منڈیر میں رخنے سے بنے ہوئے تھے، جیسے قبائلی علاقوں کے مکانوں میں اکثر نظر آتے ہیں۔ ایسے رخنے کسی ہنگامی صورتحال میں مورچہ بند ہونے اور فائرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پنجاب کے جن دیہات میں شانی گھومی تھی، وہاں اس قسم کے منظر اسے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ تاؤ شام قادرہ اور بابر وغیرہ چوبارے کی چھت کا جائزہ لینے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آنے والے دنوں میں انہیں کسی طرح کا خطرہ لاحق ہے۔ پتہ نہیں کیوں شانی کا دھیان اپنے میکے کی طرف اور اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کی طرف چلا گیا۔ کیا وہ اسے تلاش کر رہے تھے؟ اگر کر رہے تھے تو کس شدت سے کر رہے تھے؟ چودھری بشیر کے درجنوں چچیرے ممیرے اور خلیرے بھائیوں کی حویلیوں میں سے وہ مطلوبہ حویلی کیسے ڈھونڈ سکتے تھے؟ ایسے اور اس طرح کے بے شمار سوالات شانی کے ذہن میں کل بلانے لگے۔ 1-2 بار اس کی نگاہ بابر سے بھی ٹکرائی، تاہم بابر کا چہرہ سپاٹ رہا اور اس کی نگاہ میں بھی کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ شانی کمرے میں گھس کر کچھ دیر تک آنسو بہاتی رہی، پھر سنبھل گئی، جو لگتا تھا کہ اب تکلیف اور شرمساری کے احساسات اس پر تادیر اثر نہیں کرتے۔ تاؤ وغیرہ کے جانے کی تھوڑی دیر بعد شانی کو ایک صورت نظر آئی اور اس کے بجھے ہوئے دل میں ہلکی سی لہر پیدا ہوئی۔ یہ ڈولا تھا۔ آج کئی دنوں بعد اس کی صورت دکھائی دی تھی۔ اب وہ زنانہ کپڑوں میں نہیں تھا۔ اس نے وہی پہلے والی بوسیدہ پتلون اور کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 ملازموں کے نہ آنے کی وجہ سے اسے 2-3 روز کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اپنی خوش طبی کے برعکس وہ کافی سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا۔ ظاہر تھا کہ قید و بند کی طوالت اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔
इसे वापसी की कोई राह नजर नहीं आती थी और मुस्तकबिल भी मखदूश था। शाम के बाद खाने के वक्त शानी खाने की चंगेर अपने सामने रखकर बैठी रही। इसका एक लुकमा उठाने को दिल नहीं चाहता था और ये कोई आज की बात नहीं थी, रोजाना ऐसा ही हो रहा था। वो चंगेर सामने रखकर बैठी रहती, आंसू इसके हलक में गिरते रहते। इसे रुस्तम की हालतें जार याद आती और इसके खाने का मंजर इसकी निगाहों के सामने घूमता। इसका दिल 100 टुकड़ों में तकसीम हो जाता। वो रुस्तम तक पहुंचने और किसी तरह की मदद करने के हीले सोचती रही। आज भी यही सूरत हाल थी। डोला अपने मखसूस लहजे में बोला, बाजी जी, आप कितनी देर से एक ही निवाला हाथ में घुमा रही हैं। शानी ने जैसे इसका सवाल सुना ही नहीं, खोए खोए लहजे में बोली, डोले, रुस्तम के बारे में किसी नई बात का पता चला? डोले ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ जी। शानी चौंकर इसे देखने लगी। डोले ने भी खाने की चंगेर एक तरफ खिसका दी। इसका चेहरा बता रहा था कि इसके पास कोई अहम इत्तला है, अहम और गंभीर। शानी का दिल तेज रफ्तार धड़कने लगा। इसे महसूस हुआ कि कुछ हो जाएगा, वो रोने लगेगी या फिर गश खाकर गिर जाएगी। रुस्तम के हवाले से पिछले चंद दिन शानी ने बड़ी तकलीफ में गुजारे थे। इसका ख्याल एक लहजे के लिए भी इसके दिल से जुदा नहीं हुआ था। वो खुश्क आंखों के साथ दिन रात रोती रही थी। डोले ने बात जारी रखते हुए कहा, बाजी, मुझे पता चला कि ये लोग 1-2 दिन में रुस्तम को पुलिस के हवाले करने वाले हैं। पुलिस के हवाले? शानी ने हैरानी से कहा, जी हाँ, यूं लगता है कि उन्होंने रुस्तम के बारे में अपने दिल की हर हसरत निकाल ली है। अब शायद वो चाहते होंगे कि पुलिस भी खुल खिलाकर इसे अपना हिसाब चुका ले। सुना है कि पुलिस के साथ रुस्तम का टाकरा पुराना है। चंद महीने पहले भी पिंडी के करीब रुस्तम ने पुलिस की एक पार्टी को बुरी तरह मारा पीटा था। इस लड़ाई में जख्मी होने वाला एक पुलिस एहलकार 2 हफ्ते पहले ही अस्पताल में मरा है। अखबारों में इस खबर का चर्चा हुआ है और इसके साथ ही रुस्तम के खिलाफ कत्ल का ताज़ा मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मेरे अंदाजे के मुताबिक चौधरी ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि रुस्तम किसी भी सूरत फांसी से बच नहीं सकता। यही वजह है कि अब इन्हें कानून की बातें याद आ रही है। तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? ये सारी बातें 2 दिन पहले हवेली के बड़े कमरे में हुई है। 6-7 बड़े चौधरी वहां मौजूद थे। तब वो शाम और कादरा वगैरह भी थे। इनकी बातों से अंदाजा हुआ था कि रुस्तम के साथी और दोस्त इसे बड़े जोरों शोर से तलाश कर रहे हैं। लाहौर और नारपुर में चौधरियों के साथ इनकी 1-2 झड़पें भी हुई हैं, जिनमें 3-4 बंदे जख्मी हुए हैं। डोले ने एक लम्हा तवक्कुफ करने के बाद पूछा, बाजी जी, रुस्तम का कोई दोस्त जवार नाम का भी है? हाँ है तो, शानी ने कहा। चौधरी की बातों से पता चलता है कि यही दोस्त सबसे ज्यादा भागदौड़ कर रहा है। वो काफी असर रसूख वाला है और लड़ाई भड़ाई में भी किसी से पीछे नहीं। शायद चौधरी को शक पड़ गया कि रुस्तम के सज्जन दोस्त यह म्याना गांव पहुंच जाएंगे और इसलिए वो फटाफट रुस्तम को पुलिस में दे रहे हैं। और क्या सुना है तुमने? डोले का चेहरा गुस्सा गया। यूं लगा कि इसे कर महसूस हुआ है। वो पहले तो चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बाजी जी, जो कुछ मेरे कानों में पहुंचा है इससे तो ये पता चलता है कि रुस्तम को सरेआम जलील करके पुलिस के हवाले किया जाएगा। आपको पता ही होगा, पूरे इलाके में रुस्तम सियाल की दहशत है। कुछ अर्सा पहले तक लोग इसके नाम से कांपते थे और बहुत से शायद अब भी कांपते होंगे। चौधरी चाहते हैं कि रुस्तम की दहशत की जगह अब इनकी दहशत कायम हो और रुस्तम को लोगों के सामने जितना जलील करेंगे, इनकी पगड़ियों के शिमले इतने ही ऊंचे होंगे। क्या करेंगे वो? शानी ने पूछा। मुझे नहीं पता जी, पर बंदे को जलील करने के 100 तरीके होते हैं। हो सकता है कि रुस्तम की गिरफ्तारी के वक्त कोई ड्रामा रचाया जाए। ये बताया जाए कि रुस्तम को आम देहातियों ने पहचाना और पकड़ा और फिर मार मार कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। डोले ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर सोच लहजे में बोला, हो सकता है जी कि रुस्तम को जानबूझकर भागने का मौका दिया जाए और फिर देहात के लोगों से कहा जाए कि इसे पकड़ लें। पर ये सारी की सारी बातें तुमने सुन कैसे ली? शानी ने पूछा। डोले ने तफसील से बताया कि किस तरह हवेली के बड़े कमरे में चौधरी का इजलास हुआ था और किस तरह हुक्कों की चिल्में भरने वगैरह के दौरान इसने अपने कान इनकी गुफ्तगू पर लगाए रखे। डोला काफी आजूदा दिखाई देता था और इसकी आजूदगी की वजह यह गुफ्तगू ही थी जो परसों रात इसके कानों में पड़ी थी। डोला शानी के हवाले से भी खासा दुखी था। वो यहाँ शानी की बदतर हालत देख रहा था और दीगर लोगों की तरह इसका भी ख्याल यही था कि शानी छोटे मालिक की कीप के तौर पर रह रही है। शानी ने इसके ख्याल की नफी को इसे तसल्ली दी। शानी को डोले और इर्द गिर्द के अहवाल की सुनगुन भी ली। डोले से इस इत्तला की तस्दीक हुई कि जाला और चौधरी बशीर के अलावा भी कई लोग पुरस्रात जिल्दी बीमारी का शिकार हुए हैं। डोले के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि बीमारी का शिकार होने वाले लोग वही है जो पिछले माह लाहौर वाली कोठी में हजरत साहिब के साथ गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए थे। इस रात शानी अपने कमरे में सो रही थी। डोला कामकाज के बाद हवेली के मर्दाने में वापस चला गया था। शानी ने भी जानबूझकर इसे खबर नहीं सुनाई थी कि वो जिस लड़की की तलाश में है इसका खोज लग गया है। एक आहट के सबब शानी की आंख खुली। इसे लाइट का बटन दबाया मगर रोशनी नहीं हुई। इसे याद आया कि लाइट गई हुई है
اور جنریٹر بھی شامی سے خراب ہے۔ سونے سے پہلے اسے لالٹن کی لو مدھم کر کے اسے بستر کے نیچے کھسکا دیا تھا۔ اس نے لالٹن نکالی، کمرے کا جائزہ لیا۔ کھڑکی اندر سے بند تھی، لیکن دروازے کو کنڈی نہیں چڑھائی گئی تھی۔ یا رات کو دروازے کی کنڈی اندر سے چڑھانے کی اجازت نہیں تھی، بس دروازے کو بھیڑا جا سکتا تھا۔ ساری ملازمہ ایسا ہی کرتی تھی۔ اکیلی دکیلی عورت جب اپنے خوابگاہ کو اندر سے کنڈی لگاتی ہے تو ایک طرح سے اپنا اختیار استعمال کرتی ہے، وہ اختیار جس کا تعلق اس کی عزت و ناموس کی سلامتی سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو کسی کو ایسا اختیار حاصل نہیں تھا۔ جو کچھ حاصل تھا چھوٹے مالک کو حاصل تھا، اور وہ جب وہ جس وقت چاہے منمانی کر سکتا تھا۔ لہٰذا یہاں شب و روز دروازے کھلے رہتے تھے اور سروں پر دوپٹہ رکھنے کی ممانعت تھی۔ شانی کو یاد آیا کہ 3-4 دن پہلے دوپہر کے وقت صرف دھوپ سے بچنے کے لیے اس نے سر پر تولیہ رکھا تھا۔ چیدو چیل کی طرح جھپٹ کر آئی تھی اور تولیہ کھینچ کر دور پھینک دیا تھا۔ یکایک شانی کو اپنے خیال سے چونکنا پڑا۔ آہٹ دوبارہ سنائی دی تھی۔ اس مرتبہ وہ خاصی واضح تھی۔ شانی کی ذہن میں سب سے پہلے یہاں کے راجہ اندر کا خیال ہی آیا کہ وہ دروازے کے سامنے موجود تھا، لیکن اگر وہی تھا تو پھر اسے دبے پاؤں آنے اور رکے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گیا، لیکن وہ چھوٹا مالک نہیں تھا۔ اس کی لمبی چوڑی جسامتی بتاتی تھی کہ وہ تاؤ کا پتر راجو نہیں ہے۔ سلام علیکم، اس نے اندر آتے ہی آہستگی سے کہا۔ شاید اسے اندیشہ تھا کہ اسے دیکھ کر شانی چلانا شروع نہ کر دے۔ شانی یک ٹک دیکھتی رہی۔ وہ ذرا آگے آیا اور شانی نے دیکھا اس کا چہرہ ایک کالے منڈاسے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ نیلے رنگ کی شلوار قمیص میں تھا، پاؤں میں گرگابی تھی۔ اندر آتے سے دروازے کو بھیڑ لیا۔ اچانک اس نے اپنے قمیص کے نیچے سے پستول نکالا اور شانی کی گردن سے لگا دیا۔ اگر آواز نکالے گی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا، 1 سیکنڈ دیر نہیں لگاؤں گا، بے حد کرخت لہجے میں بولا۔ شانی جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ ڈھاتا پوش کے بائیں ہاتھ میں ایک بڑا سا کپڑا تھا۔ اس نے کپڑا ایک طرف رکھا اور ہاتھ بڑھا کر لالٹن کی لو کچھ اور مدھم کر دی۔ پھر اس نے سیاہ کپڑے کو پھیلایا اور شانی سے مخاطب ہو کر بولا، یہ برقع فٹافٹ پہن لو۔ کیوں؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ کہاں کون ہو تم؟ سوال نہیں کرنے، صرف وہ کرنا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے پستول بے رحمی سے شانی کی پسلیوں میں گھسیڑا۔ اس کے لب و لہجے نے شانی کو سمجھا دیا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو موقع پڑنے پر ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ شانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے 1 منٹ تک وہ سخت کشمکش میں رہی۔ دوسری طرف پستول بردار کا لہجہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ شانی کو اپنے ہاتھ برقع کی طرف بڑھانے پڑے۔ اس نے جانچ بوجھ کر آہستہ آہستہ برقع پہنا، ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی تیزی سے مصروف تھا۔ اہم ترین سوال یہی تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جب وہ برقع پہن کر بٹن وغیرہ بند کر چکی تو پستول بردار کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا اور وہ بولا، ایک بات ذہن میں رکھنا، میں تمہارا دشمن نہیں، خیر خواہ ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، لیکن شیکن کچھ نہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں کرتی جاؤ، یہ تمہارے بھلے میں ہے۔ پتہ نہیں کیوں شانی کو نامعلوم شخص کے لہجے میں سچائی کی جھلک نظر آئی۔ درپیش حالات کے باوجود اسے یہی لگا کہ وہ اس کا خیر خواہ ہے۔ اس نے شانی کو چپل پہننے کا حکم دیا، پھر دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر برآمدے میں جھانکنے لگا۔ جھانکنے کے بعد اس نے جلدی سے شانی کا بازو پکڑا اور اسے لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ رات کی قریباً 12 بجے کا عمل تھا۔ جنریٹر بند ہونے کی وجہ سے چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، بس اوپر چوبارے میں لالٹین یا گیس لیمپ کی مدھم سی روشنی موجود تھی۔ چھوٹے مالک کے کمرے سے ریڈیو بجنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایس پی جون نغمہ سرا تھا، محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت کا وعدہ وفا کرنے والوں، نماز محبت ادا کرنے والوں۔ چھوٹا مالک جس کے کمرے سے گھنگروں کی آواز آیا کرتی تھی یا پر سینہ لگ جا ٹھا کر کے جیسے گانے گونجا کرتے تھے، آج ایک گداس اور سوز بھرا نغمہ سنائی دے رہا تھا۔ شاید ایک کل رات کے تہلکہ خیز تجربے نے اس کی ذہنی رویے میں مثبت تبدیلی پیدا کی تھی۔ وہ جنس کی بدبو سے نکل کر ایک بار پھر محبت کی مہک کی طرف رجوع کر رہا تھا۔ بہرحال یہ قیاس تھا، اس مرحلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ شانی کا ہاتھ بدستور پستول بردار کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بڑی چوکنی نظروں سے ارد گرد دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور حویلی کی ڈیڑھی میں پہنچ گیا۔ برقع شانی کے جس پر قدرے لمبا تھا اور ایک طرح سے اچھا ہی ہوا شانی کی کالی دھوتی برقعے میں چھپ گئی تھی۔ بصورت دیگر دھوتی پر برقع مزکا خیز نظر آتا۔ وہ آگے بڑھنے، ڈر میں بے وقت کسی مرغ نے بے وقت کی اذان دی اور ڈھارے کی طرف ایک طرف چھترے نے اپنے منہ سے بھیبے کی سستی بھری آواز نکالی۔ ڈیڑھی کے دروازے پر شانی نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ایک بند بوری کے اندر بے چین حرکت ہو رہی تھی اور غوغا کی بہت مدھم آواز سنائی دیتی تھی۔ غالباً کسی پہرے دار کی مشکیں کس کے اور اس کا منہ باندھ کر اسے بوری میں بند کر دیا گیا تھا۔ پستول بردار نے بڑی آہستگی سے ڈیڑھی کا دروازہ کھولا۔ دروازے سے باہر رکھوالی کے 2 لہیم شہیم کتے پرالی کے گٹھے کے قریب بے سود پڑے تھے۔ وہ مردہ نہیں تھے
کیونکہ ان کے پیٹ کی حرکت سانس کی آمد و رفت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ انہیں کچھ کھلا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ یہاں شانی کو دیسی جوتی کا ایک پاؤں اور ایک مفلر بھی زمین پر پڑا نظر آیا۔ یہ چیزیں یہاں تھوڑی دیر پہلے ہونے والی کشمکش کی نشاندہی کرتی تھی۔ پستول بردار شانی کے ساتھ لیے ایک بند ٹریکٹر کے قریب گزرا اور تیزی سے مکئی کے کھیت میں گھس گیا۔ وہ شانی کو اپنے ساتھ کھینچتا جا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ بے ساختہ بول اٹھتا تھا، گھبراؤ مت، چلتی جاؤ۔ بھرا ہوا پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ایک تاریک اور نیم خنک رات تھی۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے تھے جن کے سبب تاروں کی روشنی بھی وقفے وقفے سے دکھائی دیتی تھی۔ ایک ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے وہ دونوں بڑی تیزی سے قریباً 1 فرلاگ دور آ گئے۔ گاؤں کے مدھم خدوخال ان کے دائیں جانب تھے۔ کھیتوں کے درمیان انہیں تھوڑی سی خالی جگہ نظر آئی۔ یہاں سے شٹالا وغیرہ کاٹا گیا تھا۔ یہاں شانی کو 2 سائے دکھائی دیے۔ ان کے پاس ایک دیہاتی تانگا کھڑا تھا۔ قریب پہنچ کر شانی کو پتا چلا کہ جو 2 سائے کھڑے ہیں ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ عورت نے ٹوپی والا دیسی برقع پہن رکھا ہے۔ مرد کی عمر 22-24 سال ہوگی۔ وہ اپنے لباس اور ہولی سے کوچوان دکھائی دیتا تھا۔ اسی دوران میں ایک تیسرا لمبا دڑنگا شخص مکئی کے پودوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ پستول بردار کی طرح اس کے چہرے پر بھی سیاہ ڈھاٹا تھا۔ اسے دیکھ کر پستول بردار نے کہا، لو جی، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ کوچوان نے شانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو بہن جی بیٹھ جاؤ۔ کافی عرصے بعد شانی نے اپنے لیے بہن جی کا لفظ سنا تھا۔ سخت پریشانی اور غیر یقینی کیفیت کے باوجود اسے یہ لفظ اچھا لگا تھا۔ اسی دوران میں دیہاتی آسمان سے بدلی ہٹ گئی تھی اور تاروں کی نمایاں روشنی قرب و جوار کا منظر اجاگر کرنے لگی۔ شانی نے نئے انویلے ڈھاٹا پوش کو دیکھا۔ اس کی فقط آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شانی کو یہ آنکھیں بری نہیں لگی۔ پستول بردار کا لہجہ بھی اب بہت نرم اور ہمدردانہ تھا۔ اس نے شانی کو بازو سے پکڑ کر تانگے پر بٹھایا اور بولا، فکر نہیں کرنا، میں تانگے کے پیچھے آؤں گا۔ چاند ہونے سے پہلے ہم تمہیں محفوظ جگہ پر پہنچا دیں گے۔ شانی حیرت سے ان نامعلوم دیہاتیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ جب بندے کی مصیبتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں اور خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ کیا آج رات بھی اس کے کام کے لیے کوئی فرشتہ یا فرشتے اترے تھے؟ یا پھر یہ بھی انسان ہی تھے؟ انسان جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، کئی روپ بدل سکتے ہیں۔ کوچوان نما شخص کی آواز نے شانی کو ایک بار پھر چکایا، بہن جی بیٹھ جاؤ تانگے پر۔ ایک لحظے کے لیے شانی کے دل میں آیا کہ وہ تانگے کی طرف قدم بڑھائے، مگر پھر اگلے ہی لمحے رستم کا خیال بے پناہ شدت کے ساتھ اس کے ذہن میں آسمایا۔ وہ یہاں اس 4 دیواری میں موجود تھا اور بے پناہ اذیتیں جھیل رہا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی خود ہی تھی۔ کیا وہ اسے اس طرح چھوڑ کر چلی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ رستم کا غم طوفانی لہروں کی طرح اس کے دل و دماغ سے ٹکرایا اور اس کی ہستی کو تہو بالا کر گیا۔ اس کے پاؤں مکئی کے کھیت میں جم کر رہ گئے۔ کل رات تک وہ دیر تک سوچتی رہی تھی کہ رستم تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اس حوالے سے اس کے ذہن میں ایک مہم سا نقشہ بھی بنا تھا، لیکن آج رات سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ پستول بردار نے ذرا اکڑے لہجے میں کہا، دیکھو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم جلدی سے تانگے میں بیٹھ جاؤ۔ فیصلہ بہت مشکل تھا لیکن اسے لمحوں میں کرنا ضروری تھا۔ اگر ان لوگوں کی کوشش سے شانی واقعی آزاد ہو جاتی تو رستم کی آزادی کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ وہ زوار اور شہری تک پہنچ کر انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے معلوم تھا کہ ایک بڑا پولیس افسر حاجی حیات خان رستم کے گہرے دوستوں میں سے ہے۔ چند ہی لمحے میں درجنوں خیالات اس کے ذہن میں آتے اور چلے گئے۔ ایک گہری سانس لے کر اس اپنے قدم تانگے کی طرف بڑھا دیے۔ برقع پوش ہو رہے شانی کے ساتھ تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کوچوان جو تنومند شخص تھا اگلی سیٹ پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد تانگا کچھ گولے کے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ دونوں ڈھاٹا پوش افراد تیزی سے مکئی کے 5 فٹ اونچے پودوں کے پیچھے اوجھل ہو گئے۔ گاؤں کی طرف سے برس چلنے کی آواز آئی لیکن خطرے کی بات نہیں تھی، یہ معمول کا برس تھا۔ ایک سخت ناہموار کچے راستے پر چلنے کے بعد تانگا ایک نہر کی پٹری پر آ گیا۔ یہ پٹری بھی خاصی ناہموار تھی تاہم کچے راستے سے بہتر ہی تھی۔ کھیتوں میں کہیں کے ٹریکٹر یا ٹیوب ویل چلنے کی مدھم آواز سنائی دیتی تھی۔ قرب و جوار گہری تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ تینوں مکمل خاموشی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ برقع پوش عورت نے تو ایک بار بھی زبان نہیں کھولی تھی۔ پستول بردار نے شانی سے کہا تھا کہ وہ بھی تانگے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا ہوا نہیں تھا۔ تانگے کے پیچھے دور دور تک کسی کے آنے کے آثار نہیں تھے۔ غالباً پستول بردار نے صرف شانی کی تسلی کے لیے ایسا کہا تھا۔ گمبھیر خاموشی کو توڑنے کے لیے شانی نے کوچوان سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ بہن جی بھی تھوڑی دیر میں آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، تاہم اس ٹھہراؤ کی تہ میں پریشانی کی لہر بھی محسوس ہو سکتی تھی۔ گھوڑے کو اونچے نیچے راستے پر ہانکتے ہوئے کوچوان گاہے بگاہے عقب میں بھی دیکھ لیتا تھا، جیسے اسے تعاقب کا اندیشہ ہو۔ یہی اندیشہ شانی کے ذہن میں بھی بدرجہ عتم موجود تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار رکھوالے کتوں کے بے سود جسم آ جاتے تھے اور حرکت کرتی ہوئی بند بوری بھی تصور میں نمایاں ہو جاتی تھی۔
برقع پوش عورت بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ شانی کوچوان سے اس کے بارے میں پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ ایک آواز نے ان تینوں کو بری طرح چونکا دیا۔ ٹھہرو بھائی، یہ خاصی اونچی آواز تھی جو کیکر کے درختوں میں سے آئی تھی۔ کوچوان نے منہ سے پچ پچ کی آواز نکال کر تانگا روک دیا۔ شانی نے برقع کی اوٹ سے دیکھا۔ ایک ہٹا کٹا گنجا پولیس والا توند مٹکاتا ٹانکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں تھریرے جسم کا سنتری تھا۔ کیکر کے درختوں میں پولیتھین کی بنی ہوئی ایک جھونپڑی سی نظر آ رہی تھی۔ جھونپڑی کے سامنے پولیس کی نمبر پلیٹ والی ایک کھٹارا موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل کے کیریئر پر سبز لہسن کا ایک بڑا گٹھا اور گنڈے کے ٹکڑے بندھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کسی غریب کاشتکار نے نذرانے کے طور پر پولیس والوں کو دی ہوں گی۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی یہ کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔